میں ہوں کلیم اللہ۔ آج ہم بات کریں گے ایسے ٹاپکس یا سبجیکٹ جو پریکٹیکل لائف میں کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر ان کا پتہ نہ ہو تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے ٹاپک ہیں جو بندے کو پتہ ہونا چاہیے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے؟ جی کلیم اللہ، بہت اچھا ٹاپک ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ آج ہم جو بزنس مائنڈ سیٹ سیریز ہے اس کی نیکسٹ ویڈیو پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے ٹاپکس ہیں، کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جو کسی بھی بزنس مین کے لیے یا کسی بھی کامیاب بندے کے لیے ان سبجیکٹس کا، ان ٹاپکس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر سپوز کریں کہ اگر آپ کو ان ٹاپکس کا نہیں پتہ تو یہ بھی آپ کی ناکامی کی ایک وجہ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے زندگی میں جو بھی لوگ کامیاب ہیں، کامیاب بزنس مین ہیں یا پریکٹیکل لائف میں کامیاب ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ان ٹاپکس کے بارے میں بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں اور انہیں فارمل یا انفارمل وے سے ان ٹاپکس کا پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ 5 سے 6 ایسے ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں جاننا اور علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور انفارچونیٹلی بہت سے جو لوگ ہیں وہ اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں اس کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں پڑھتے یا نہیں جانتے، اور پریکٹیکل لائف میں پھر مختلف لاسز کے بعد اور مختلف سٹیجز سے گزرنے کے بعد بندے کو پتہ چلتا ہے۔ اسپیشلی جو سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں، جیسے کہ میں نے سائنس کیا اور میں نے آگے پھر ایم ایس سی کیمسٹری کیا، ایم فل کیا، تو ہمیں تو اس بارے میں جو ہے وہ اتنا نالج نہیں ہوتا۔ جو کامرس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ایم بی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں یا فائنانس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اکاؤنٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ اپنا علم یا نالج دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے ان سبجیکٹس کے بارے میں اتنا ڈیپلی پتہ ہوتا تو میری زندگی میں جو لاسز آئے وہ شاید نہ آتے، یا آتے تو کم ہوتے، اور جو مجھے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جس طرح کی کامیابی کی ضرورت تھی وہ مجھے بہت پہلے مل چکی ہوتی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اپنا یہ ایکسپیرینس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ نمبر 1 جو ہوتا ہے پرسنل فائنانس، جسے ہم کہتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ آپ جتنا کماتے ہو اس سے کم خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ تو اس کا ایک ہوتا ہے کہ آپ کی انکم، اور دوسرا ہوتا ہے ایکسپینس جو ہے آپ کا رہے، یا ایکسپینڈیچر کہہ لیں، خرچہ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو آپ کی انکم کتنی ہے اور آپ کے اخراجات کتنے ہیں، اگر آپ اس میں بیلنس نہیں رکھ پاتے، سپوز ہم جسٹ فار ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ آپ کی انکم 10,000 ہے اور آپ کے اخراجات 12,000 ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہر مہینے آپ 2,000 لاس میں جا رہے ہیں، اور فائنلی کیا ہوگا کہ آفٹر سم سرٹن ٹائم پیریڈ آپ جو ہے وہ کریش کر جائیں گے، لاس میں چلے جائیں گے اور بینکرپٹ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا جو ارننگ 10,000 ہے اور ایکسپینس آپ کا 8,000 ہے، تو آپ کی سیونگ 2,000 ہو رہی ہے، تو ایک نہ ایک دن آپ آگے جو ہے اس پیسے کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس سے مختلف اپرچونٹیز آپ کو ملیں گی اور آپ زندگی میں آگے بڑھ جائیں گے۔ تو پرسنل فائنانس میں ایسٹ اور لائبلٹیز کا بھی بہت زیادہ رول ہے، انکم کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اخراجات کا، اس کو بیلنس کر کے رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس بارے میں پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو میں نے دیکھا کہ ایسٹ اور لائبلٹیز جو ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے، تو ایسی ہر وہ چیز جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالتی ہے اس کو ایسٹ کہا جاتا ہے، اور ایسی ہر وہ چیز جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالتی ہے اس کو لائبلٹی کہا جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ ایسٹ بلڈ کریں تاکہ آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ لائبلٹیز بلڈ کرتے ہیں۔ مثلا موبائل لیا، ہر مہینے موبائل جو ہے وہ انٹرنیٹ کا بھی خرچہ کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ
وہ انکمنگ آؤٹ گوئنگ موبائل کے اپنے اخراجات ہیں، اس کے علاوہ گاڑی یا موٹر سائیکل ہے وہ اس کی مینٹننس ہے، پیٹرول ہے، اس کے علاوہ پھر آگے کار ہے، یا پھر اسی طرح سے مختلف آپ سپوز کرتے ہیں کہ لائف میں کچھ دوست آپ ایسے بنا لیتے ہیں جو ہمیشہ آپ کی جیب پر بوجھ بنے رہتے ہیں، یا کوئی ایسا بزنس شروع کر لیتے ہیں جو آپ کی جیب سے پیسے نکالتا رہتا ہے. تو لائبلٹیز ہم بلڈ کرتے جاتے ہیں، ایسٹس کی طرف دھیان نہیں دیتے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ زندگی میں ایسٹ بلڈ اپ کریں. دوسرا جو ہے اکاؤنٹنگ، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انکم اور اس کے ایکسپنسز کے حوالے سے، تو اگر تو آپ اکاؤنٹس کو پراپر مینٹین کر پاتے ہیں تو آپ کی جو ہر مہینے کی جو اکاؤنٹس کی سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ آپ کا جو بھی انکم ہے اور ایکسپنس ہے اس میں بیلنس ہے یا آپ کی انکم زیادہ ہے. تو میں یہ تو نہیں کروں گا کہ کہوں گا کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں، کیونکہ یہ تو غریب لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اخراجات کم کرتا ہے، وہ کپڑے بھی نہیں لے گا، کھانا بھی اچھا نہیں کھائے گا، اور بھی بہت سی سہولتوں سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. میں یہ کہوں گا کہ آپ محنت زیادہ کریں. جہاں پر آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں اس کے علاوہ 4 گھنٹے ایکسٹرا کام کریں، 12 گھنٹے کام کریں. اور ایک سورس آف انکم، اگر ایک جگہ پہ آپ جاب کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ سائڈ ایکٹیویٹی کریں، اپنا سائڈ بزنس کریں. تو آپ جو ہے وہ انکم کے ذرائع بنائیں، زیادہ سے زیادہ آپ پیسہ کمائیں اس طرح سے کہ آپ محنت کر کے ایک سائڈ بزنس کر کے اپنی انکم جنریٹ کریں. تو یہ سوچ غلط ہے کہ کم پیسہ خرچ کریں. پیسہ جتنا آپ کو ضرورت ہے وہ خرچ کریں، لیکن اپنی ضرورت سے زیادہ کمانے کے لیے آپ کو ایسے سورسز ڈھونڈنے چاہیے، اور آپ کو اس طرح سے وہ سورسز جنریٹ کرنے چاہیے کہ آپ سپوز کریں کوئی بک رائٹنگ کر لیتا ہے، کوئی انویسٹمنٹ کر لیتا ہے کہیں پہ، کوئی دکان لے کے کرائے پہ دے دیتا ہے، کوئی گھر لے کے کرائے پہ دے دیتا ہے. مثلا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو گروی گھر لے لیتے ہیں اور اس کو آگے کرائے پہ دے دیتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں دکان خرید کے اس کو کرائے پہ دے دیتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رکشہ یا موٹر سائیکل خرید کے کرائے پہ دے دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف طریقوں سے سوچتے ہیں کہ میرا سائیڈ انکم کیا ہو سکتا ہے. اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ ساتھ ٹریڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا کموڈیٹیز جو ہیں وہ خرید کر رکھتے ہیں اور اس کو آپ ہول سیل پہ دوسرے لوگوں کو، پرچون والوں کو اور دوسرے لوگوں کو سپلائی کرتے ہیں. تو ایک اپنا سائیڈ بزنس بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں. یا آپ ٹیچنگ شروع کر دیتے ہیں، آن لائن آپ ٹیچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا گھر میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی سکل ہے تو آپ سروس دینا شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی نئی سکل سیکھ کر آپ جو ہے آن لائن جو ہے کوئی سمجھ لیں کسی بھی طرح کا ایز اے فری لانسر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو سارے کام ہوتے ہیں آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کے پاس کیا سکل ہے اور آپ اسے کس طرح سے یوٹیلائز کر کے علیحدہ سے پیسہ، زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں جو آپ کی ضرورت سے تھوڑا زیادہ ہو. تو یہ نہ سوچیں کہ میں اپنے اخراجات کو کم کروں، بلکہ یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ اپنے انکم میں اور زیادہ کیسے کما سکتا ہوں. تو اس سے جو ہوگا وہ معاملات آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. بجٹنگ ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے. تیسرا اہم پوائنٹ کہ بجٹ بنانا چاہیے. آپ کو پورے مہینے کا بجٹ بنائیں. ایک دفعہ بیٹھ کر آپ سوچیں کہ میرے گھر کا بل اتنا ہے، اور میرا پرسنل ایکسپنس اتنا ہے، میرا پورے گھر کا خرچہ اتنا ہے، پانی بجلی گیس کا بل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے میں کسی کو اگر دوسرے کسی بندے کو سپورٹ کرتا ہوں تو یہ میں اتنے پیسے جاتے ہیں. تو آپ ایک پورے مہینے کا جب ایک دفعہ بجٹ لکھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہاں پر میرا پیسہ فضول خرچ ہو رہا ہے یا یہاں پر بالکل صحیح خرچ ہو رہا ہے. تو اس طرح سے آپ کو جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ یہاں پہ یا تو یہاں پہ کم خرچ ہو رہا ہے، یا یہاں پہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے، یا میں کہاں پہ فضول خرچی کر رہا ہوں اور کہاں پہ لاپرواہی کر رہا ہوں. جب آپ یہ سوچتے ہیں تو پھر آپ اپنے فائنانس کو بیٹر مینج کرتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ اپنے فائنانس کو یا پیسے کو مینج نہیں کرتے، پیسہ ان کے پاس رکتا نہیں ہے. پیسے کی قدر نہیں کرتے تو پیسہ ان کے پاس نہیں رکتا.
تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ پیسے کو بہت زیادہ اہمیت دیں، لیکن اہمیت دینا ضروری ہے۔ پیسے سے نفرت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہماری بہت سی ضرورتیں جو ہیں اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ نہ ہم فضول خرچی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کم خرچ کرنا چاہیے۔ مطلب ہمیں کنجوس بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں فضول خرچ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جہاں پر ضرورت ہے جتنے کی اتنا خرچ کرنا چاہیے۔ اپنوں کے لیے ضرورت ہے تو اپنوں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ خود کو ضرورت ہے اچھا کھانے کی، پہننے کی، تو پہننا چاہیے۔ گاڑی کی ضرورت ہے تو گاڑی لیں۔ جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہے، پیسہ انسان اپنی ضرورتوں کے لیے کماتا ہے تو وہ ضرور لیں، وہاں پہ کنجوسی نہ کریں۔ لیکن جہاں پر فضول خرچی لگتا ہے، یہاں پہ اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ضرورت ہے، تو ایک حد سے زیادہ، مثلا ایک کام آپ 5,000 میں کر سکتے ہیں تو وہاں پر 50,000 خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کام آپ 1,00,000 میں کر سکتے ہیں وہاں پر 10,00,000 خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو بعض لوگ نمائش کے لیے یا دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں اور خود وہ اپنے اوپر بوجھ یا لون یا قرض چڑھا لیتے ہیں اور بعد میں وہ اپنی ضروریات بھی صحیح طرح سے پوری نہیں کر پاتے، تو یہ فضول خرچی ہے۔ جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں آپ اسی میں مینج کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ لوگ تو امپریس نہیں ہوں گے۔ لوگوں کو آپ جھوٹا یا آپ کسی بھی طرح سے امپریس نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے اور آپ کے باہر کیا ہے اور آپ کتنے پانی میں ہیں۔ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے، وہ آپ کے منہ پہ نہیں کہتا تو یہ اس کی مہربانی ہے، لیکن سمپل سی بات ہے کہ آپ کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ آپ سمپل اور سیدھا، جو آپ جتنے میں ہیں ویسے ہی رہیں، بلکہ کوشش کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 دیا تو لوگوں کو 80 دکھائیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے 100 دیا تو لوگوں کو 50 دکھائیں۔ بہت سے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اگر 100 ہے تو آپ 500 دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی کوشش میں جب دوسروں کو امپریس کرنے کے چکر میں آپ پڑ جاتے ہیں تو دراصل آپ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ کامیابی وہ ہے جو نظر آتی ہے، پیسہ وہ ہے جسے چھپانے سے لوگوں کو خود ہی پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح کامیابی چھپانے سے خود بخود ہی سامنے آ جاتی ہے۔ تو وہ جیسے پنجابی میں کہاوت ہے کہ جب چاند چند چڑھتا ہے تو سارا نو نظر آ جاتا ہے، یعنی کہ جب چاند چڑھتا ہے تو سب کو نظر آ جاتا ہے، اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ اس طرح جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا تو لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ جب آپ کو کامیابی ملے گی تو وہ آپ کے چہرے سے پتہ چلے گا، آپ کی باڈی لینگویج سے پتہ چلے گا، آپ کے انداز سے، آپ کے سٹائل سے پتہ چلے گا۔ آپ چھپاؤ گے لیکن لوگوں کو پتہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ غریب ہیں تو آپ چاہے جتنا مرضی پیسہ خرچ کر لیں، جو مرضی کر لیں، آپ کسی کو امپریس نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جو ہے یہ بجٹنگ کرنا بہت اہم ہے، نیگوشیٹ کرنا۔ زندگی میں ہمیشہ جو ہے یہ بات نہ سمجھیں کہ امیر لوگ نیگوشیٹ نہیں کرتے۔ امیر لوگ نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ انگلش میں ایک کہاوت ہے کہ پینی وائز ڈالر فلش، ڈالر فلش پینی وائز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایک پیسہ جو ہے وہ تو اس کے لیے بہت زیادہ عقل مند ہے اور بڑی محنت سے اس کو بچاتے ہیں، لیکن جب فضول خرچی کی بات آتی ہے تو آپ ڈالروں کے حساب سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے پینی وائز ہونے کی کیا ضرورت ہے جو ڈالر فلش ہو؟ آپ ہزاروں روپے ضائع کر دیتے ہیں لیکن ایک ایک روپیہ آپ سیو کرتے ہیں، اسے بچاتے ہیں۔ مطلب جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے بچانے کی وہاں پر آپ بچاتے نہیں، اور جہاں پہ ضرورت نہیں ہے، مثلا ہم فیس بک پہ بہت سی پوسٹیں دیکھتے ہیں کہ کسی سبزی والے سے، کسی فروٹ والے سے، کسی ریڑھی والے سے ہم 2 روپے کے لیے نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے 100 کا نہیں، مجھے 90 روپے کا کلو دو، 200 کا نہیں مجھے 180 کا کلو دو، 10-20 روپے کے لیے ہم اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر ٹپس جو ہے ہم 200-500 ویسے ہی دے دیتے ہیں کہ وہ سٹیٹس سمبل ہے کہ ٹپ دینا ہے جی یہاں پہ۔ تو ہمیں یہ عادتیں بدلنا پڑیں گی، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ پینی وائز اور ڈالر فلش نہیں بننا آپ نے۔ آپ کو بلکہ یہ کوشش کرنی چاہیے
کہ اگر آپ ریڈی والے سے یا کسی غریب بندے سے کچھ خرید رہے ہیں تو جتنا وہ مانگ رہا ہے آپ اسے دے دیں، اور اپنے دل میں یہ سوچ لیں کہ جو میں نے نیگوشیٹ کرنا تھا وہ سمجھ لیں میں اس کو دے رہا ہوں، اس کی مدد کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہیں، سبزی بیچنے والا، فروٹ بیچنے والا یا چھوٹا موٹا کام کرنے والا، یہ لوگ امیر ہونے کے لیے یہ کام نہیں کرتے، یہ لوگ صرف اس لیے یہ کام کرتے ہیں کہ ان کا جو سروائیول ہے یہ ممکن ہو سکے، اور ان کے بچے 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ کھا سکیں۔ تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ زندگی میں جہاں پر نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ نیگوشیٹ کریں، جہاں پہ ضرورت نہیں ہے ان کو بعض دفعہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جن کو اللہ نے دیا ہوتا ہے وہ ویسے بھی تو 3 وقت کا کھانا کھلا دیتے ہیں کسی کو، ویسے بھی تو اللہ کے راستے پہ کسی کو نئے کپڑے لے کے دے دیتے ہیں، ویسے بھی تو کسی کی بچی کی شادی کروا دیتے ہیں، ویسے بھی تو کسی بیمار کا علاج کروا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ دل بڑا کر کے کسی کو 5-10 روپے مہنگی چیز بھی لے لیں گے کسی سے، تو 10-20 روپے سے آپ غریب نہیں ہو جائیں گے۔ تو یہ صرف اس لیے آپ کر لیا کریں کہ ٹھیک ہے، اپنے دل میں آپ سمجھ لیں کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں، تو اس سے 5-10 روپے کے لیے نیگوشیٹ نہ کریں، بلکہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کھلے دل کے ساتھ چلیں، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کی قیمت کتنی ہے۔ تو اس لیے جو ہے میں زیادہ مطلب اس طرح سے تو نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن صرف ایک موٹیویشن کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 5 یا 8 سال سے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو اگر میں ریڈی والے سے پھل لیتا ہوں، سبزی والے سے لیتا ہوں یا کسی سے بھی کوئی چیز لیتا ہوں تو وہ جتنے پیسے مانگتا ہے اسے میں دے دیتا ہوں، لیکن جب میں کسی بڑی شاپنگ سٹور پہ جاتا ہوں یا کسی اچھی جگہ پہ جاتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کی ہول سیل ویلیو کیا ہے، ریٹیل ویلیو کیا ہے، اور کیونکہ 18-20 سال سے بزنس لائن میں ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ریٹیل میں 100% مارجن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، مینوفیکچرر پرائس کیا ہوتی ہے، ایکسپورٹ پرائس کیا ہے، اور پروڈکٹ کو دیکھ کر اس کی قیمت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو وہاں ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں، غریب کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چھوڑ دیا ہے کافی عرصے سے۔ تو آپ سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ممکن ہو سکے تو 5-10 روپے جو ہے پاکستان میں جو رہنے والے بھائی ہیں ان کے ساتھ، کہ وہ آپ غریب کو سمجھ لیں کہ اس کی مدد ہی کر رہے ہیں، وہ بیچارہ صرف اپنے سروائیول کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہے ہمارا ویلتھ بلڈنگ۔ ویلتھ بلڈنگ کیا ہے کہ دولت جس طرح سے ہم گھر بناتے ہیں اسی طرح سے دولت جو ہے اس کو جمع کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جس طرح سے چھوٹا میگنیٹ ہے نا، چھوٹا مقناطیس، وہ کم دائرے میں کھینچ سکتا ہے، اس کی کھینچنے کی یا اٹریکٹ کرنے کی طاقت جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ جیسے جیسے میگنیٹ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی جو اٹریکشن ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے، لوہے کو اٹریکٹ کرنے کی جو طاقت ہے یا دوسرے میگنیٹ کو اٹریکٹ کرنے کی جو طاقت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو ویلتھ از اے میگنیٹ، جو پیسہ ہے یہ مقناطیس ہے۔ تو جیسے جیسے آپ اس مقناطیس کو بڑا کرتے جائیں گے یہ اور دولت کو اکٹھا کرتا جائے گا، تو آپ کو ویلتھ مینجمنٹ اور ویلتھ بلڈنگ آ جائے گی۔ تو ویلتھ بلڈنگ از اے آرٹ، یعنی ویلتھ بلڈنگ از اے آرٹ۔ جو لوگ دولت اکٹھی کرنا جانتے ہیں دولت ان کے پاس رکتی ہے، اور یہ ایک کمپلیٹ آرٹ ہے، اسے سیکھنا چاہیے، اس کو آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے اور اس کی ویلتھ مینجمنٹ کرنی چاہیے۔ دیکھیں پیسہ نہ ہونا ایک پرابلم ہے، لیکن پیسہ ہونا بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ آپ فرض کر لیں کہ آپ کو 50 لاکھ روپیہ آپ کو بیگ میں ڈال کر ابھی دے دیا کسی نے، آپ کے دوست نے، بھائی نے، رشتہ دار نے، یا ویسے ہی کسی نے دے دیا، آپ کو وہ بیگ پکڑا کر اگر وہ سب لوگوں کو بتا دیا کہ یہ 50 لاکھ روپے اس بیگ میں ہے، میں نے آپ کو دے دیا ہے، اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ آپ خود ہی محسوس کر لیں کہ آپ کو آپ ہی کی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ پڑ جائے گا، آپ کے اپنے ہی دوستوں سے، آپ کے اپنے ہی محلے والوں سے، آپ کے اپنے ہی رشتہ داروں سے آپ ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ جب بھی آپ بینک سے کیش لے کر نکلتے ہیں تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی کیشیئر نے یا کسی میں بینک نے یا کسی بندے نے بینک سے
مخبری نہ کر دی اور کوئی آپ کے پیچھے نہ لگ گیا ہو. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پیسہ بذات خود ایک پرابلم ہے. پیسہ نہ ہونا تو ایک پرابلم ہے ہی، لیکن پیسہ ہونا بھی ایک پرابلم ہے. اس کی بیٹر مینجمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے؟ دنیا کا جو سب سے بڑا انویسٹر ہے وارن بفٹ، وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی میرے پاس کیش آ جاتا ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. میں کبھی بھی کیش کی فارم میں اپنے پاس نہیں رکھتا. میں اسے سب سے پہلے میں اس رات کو سو نہیں پاتا، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ دن ہونے سے پہلے اس پیسے کو میں انویسٹ کر دوں. صرف اپنی ضرورت کے مطابق کیش میں رکھتا ہوں، اور جو ایکسیس کیش ہوتا ہے، ابنڈنٹ کیش ہوتا ہے، اس کو میں فوری انویسٹ کر دیتا ہوں. کیونکہ پیسے کو پیسے کی صورت میں رکھنا یہ پیسے میں کمی کا سبب بنتا ہے، اور پیسہ ہر سال 15% ڈیپریشیٹ ہوتا ہے. اور پیسہ جو ہے وہ جب کیش کی صورت میں ہوتا ہے تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے. بہت کم لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی، اور بہت کم لوگ یہ سمجھ پائیں گے کہ پیسہ جب کیش کی صورت میں ہوتا ہے تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے. سپوز کر لیں کہ آپ کا 1,00,000 روپیہ آج سے صرف 3 سال پہلے اگر 1,00,000 روپے کا $1,000 آتا تھا، تو آج اس 1,00,000 روپے کا صرف $700 آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ $300 آپ کا پیسہ کم ہو چکا ہے، ڈیپریشیٹ ہو چکا ہے. تو پیسہ جب کیش کی صورت میں ہوتا ہے وہ ہر آئے دن گرتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے. تو اس لیے لوگ پیسے کو کیش کی صورت میں نہیں رکھتے، لوگ اسے انویسٹ کرتے ہیں پراپرٹی میں، یا پھر گولڈ میں، یا پھر اسٹاک ایکسچینج میں، یا پھر مختلف جو ہے پروجیکٹس کے اندر. تو پیسے کو مینج کرنا اور انویسٹ کرنا سیکھیں تاکہ آپ بہتر مینجمنٹ کر سکیں. ویلتھ بلڈنگ کا یہ ایک آرٹ ہے. اس کے بعد ٹیکسز. جس بندے کو ٹیکسز کا نہیں پتہ وہ بھی بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے. یہ بات آپ سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ سرپرائزنگ ہوگی کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہی ٹیکس دیتے ہیں، جو امیر ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ وہ اس طرح سے نہیں دیتا. گورنمنٹ نے اس کو بہت سی سہولتیں دی ہوتی ہیں. سپوز کریں کہ گورنمنٹ نے آپ کہا کہ جو بندہ کنسٹرکشن سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرے گا اس سے پیسے، اس کے اوپر ٹیکس بھی نہیں، اور نہ ہی اس سے سورس آف انکم پوچھا جائے گا. اسی طرح سے جو انڈسٹریل زونز بنائے جاتے ہیں وہاں پر جتنی بھی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے ٹیکس فری ہوتی ہے. اور اسی طرح سے بہت سے سٹاکس ہیں اور بہت سے جو ہے وہ بانڈز ہیں اور انویسٹمنٹ سکیمز ہوتی ہیں. جب کوئی بندہ اس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس سے وہ ٹیکس نہیں لیا جاتا. تو امیر اپنی رقم کو کیسے بڑھاتے ہیں؟ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے گورنمنٹ کو ٹیکس کیسے نہیں دینا. وہ مختلف پروجیکٹس میں اس طرح سے پلان کر کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے. جبکہ جو جاب کرنے والے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں وہ 30 سے 35% گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں. اب آپ خود اندازہ کر لیں. سپوز کریں 1 کروڑ روپیہ آپ کی انکم ہے تو آپ نے 35 لاکھ روپیہ ٹیکس دیا. جبکہ امیر بندہ اگر 1 کروڑ روپیہ کماتا ہے تو وہ 0 ٹیکس دیتا ہے. اب 35 لاکھ آپ نے دیا لیکن امیر نے 0 دیا. کیسے دیا؟ اس کو پتہ تھا کہ اس نے اس پیسے کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، کون سے پروجیکٹس میں انویسٹ کرنا ہے، اور انویسٹ کر کے اس کو ڈبل کرنا ہے. 1 کروڑ سے 2 کروڑ بنانا ہے لیکن ٹیکس گورنمنٹ کو 0 دینا ہے. تو یہ بات سمجھیں، جب تک یہ آرٹ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تب تک آپ امیر نہیں ہو سکیں گے. تو یہ 6 پوائنٹ ہیں جن کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. پرسنل فائنانس نمبر 1، نمبر 2 اکاؤنٹنگ، نمبر 3 بجٹنگ، اور نمبر 4 نیگوشیشن جسے ہم کہتے ہیں، اور نمبر 5 ویلتھ بلڈنگ، اور نمبر 6 جو ہے ٹیکسز. اگر آپ کو ان کی سمجھ آ جاتی ہے ان پوائنٹس کی تو ڈیفینیٹلی آپ زندگی میں آسانی سے کامیاب ہو سکتے ہیں، اور آپ کے جو گولز ہیں، جو مقاصد ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا. ویلکم. آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.